السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایسی ویڈیو لے کر آئے ہیں جو یقیناً آپ کی ایمان کو تازہ کر دے گی۔ اس ویڈیو میں ہم حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کی قصہ آپ کو سنائیں گے، لہٰذا آپ ویڈیو کو بالکل اسکپ نہ کریں اور پورا دیکھیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ہوش اڑا دینے والے حادثے کی تفصیل یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے یہ دور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تبلیغ و دعوت کا دور تھا، اور یہودیہ کے علاقے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے واعظوں کا یہ اثر ہو رہا تھا کہ بنی اسرائیل کے دل مسخر ہوتے جاتے تھے، اور وہ جس طرف بھی نکل جاتے تھے بہت سارے لوگ ان پر پروانوں کی طرح فدا ہونے لگتے تھے۔ ادھر تو یہ حالت تھی، اور دوسری طرف یہودیہ کا بادشاہ ہیرودیس نہایت ہی بدکار اور ظالم تھا۔ وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی مقبولیت دیکھ دیکھ کر کانپ جاتا تھا، ڈرنے لگتا تھا کہ کہیں یہودیہ کی بادشاہی میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے اور ہدایت کے راستے پر لگانے والے اس شخص یعنی یحییٰ علیہ السلام کے پاس نہ چلی جائے۔ بدقسمتی کی ہیرودیس کے سوتیلے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ اس کی بیوی بہت خوبصورت تھی اور ہیرودیس کی بھابھی ہونے کے علاوہ اس کی رشتے کی بھتیجی بھی تھی۔ ہیرودیس اس پر عاشق ہو گیا اور اس سے نکاح کر لیا۔ چونکہ یہ نکاح اسرائیلی ملت کے خلاف تھا، اس لیے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بھرے دربار میں اس کی اس حرکت پر ملامت کی اور اللہ کے خوف سے ڈرایا۔ ہیرودیس کی محبوبہ نے یہ سنا تو غم و غصے سے بے تاب ہو گئی اور ہیرودیس کو تیار کیا کہ وہ یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دے۔ ہیرودیس اگرچہ اس نصیحت سے خود بھی خفا تھا، مگر اس ارادے میں اسے جھجک تھی، لیکن محبوبہ کے بار بار کہنے پر اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کر کے اس تشت میں رکھ کر اس کے پاس بھجوا دیا۔ بڑے حیرت کی جگہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے عام طور پر محبت کیے جانے کے باوجود کسی اسرائیلی کو یہ ضرورت نہ ہوئی کہ ہیرودیس کی اس لعنت بھری حرکت پر اس کو روکے یا ملامت کرے، بلکہ ایک جماعت نے اس کے اس لعنت بھرے عمل کو اچھی نظر سے دیکھا۔ اب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کا وقت آ گیا، اور انہوں نے اعلانیہ یہودیوں کی بدعتوں، شرک بھری رسموں، ظلم بھری خصلتوں اور بد دینی کے خلاف زبان سے جہاد کرنا شروع کر دیا۔ یہودیوں میں یہ صلاحیت کہاں تھی کہ وہ صحیح بات پر لبیک کہتے، چنانچہ تھوڑی سی تعداد کے سوا بڑی تعداد نے ان کی مخالفت شروع کر دی۔ اسی درمیان نبطی بادشاہ حارث نے، جو ہیرودیس کی پہلی بیوی کے رشتے سے اس کا سسر تھا، اس پر چڑھائی کر دی اور سخت خون خرابہ کر کے ہیرودیس کو زبردست طور پر ہرایا، جس نے ہیرودیس کی طاقت کا خاتمہ کر دیا۔ پھر بھی یہودیہ کی ریاست رومیوں کے بلبوتے پر قائم رہی۔ اس وقت اگرچہ عام طور پر یہودیہ کہتے تھے کہ ہیرودیس اور اسرائیلیوں کو یہ ذلت اور ہار حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ناحق خون کے بدلے میں ملی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس حادثے سے کوئی سبق نہیں لیا اور وہ اپنے ظلم بھرے مقصد سے باز نہ آئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں بوجھ و عناد کے ساتھ سرگرم رہے، یہاں تک کہ شاہ یہودیہ پیلاٹس سے ان کے قتل کی اجازت حاصل کر کے ان کو گھیر لیا، مگر اللہ نے ان کے ارادوں کو ناکام بنا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔